السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد مظہر خلیل۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جوڑوں کا درد کیا ہوتا ہے، اس کی کون کون سی اقسام ہیں، اور اس بیماری کا ایک انتہائی مؤثر، قدرتی اور سائیڈ افیکٹ سے محفوظ طریقہ علاج بھی بتا چکا ہوں۔ گاؤٹ اور یورک ایسڈ کے پیشنٹس کے لیے ڈائٹ بتانے سے پہلے یہ ضروری تھا کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس اور گاؤٹ کے درمیان فرق آپ سب کو معلوم ہو، تاکہ یورک ایسڈ کے پیشنٹس اپنی ڈائٹ کا ٹھیک سے خیال رکھ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ روماٹائڈ آرتھرائٹس اور گاؤٹ میں کیا فرق ہے۔ گاؤٹ یعنی گینٹھیا کا درد جوڑوں میں یورک ایسڈ کے کرسٹلز کے جمع ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ روماٹائڈ آرتھرائٹس میں جوڑوں کا درد امیون سسٹم کے خراب ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی ڈیٹیل گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ روماٹائڈ آرتھرائٹس میں باڈی کے دونوں سائڈز کے سیم جوائنٹس متاثر ہوتے ہیں، جبکہ گاؤٹ میں ایسا نہیں ہوتا۔ روماٹائڈ آرتھرائٹس میں صبح کے وقت جوائنٹس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور متاثرہ جوڑ کو ہلانا مشکل ہوتا ہے، جبکہ گاؤٹ کے لیے اس طرح کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا۔ جوڑوں میں ایک فلوئڈ موجود ہوتا ہے جو کہ جوڑوں کی حرکت کو آسان بناتا ہے۔ اس فلوئڈ میں یورک ایسڈ کی موجودگی سے اس بیماری کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، جبکہ روماٹائڈ آرتھرائٹس کا بلڈ میں اینٹی CCP باڈیز کی موجودگی سے پتہ چلا جاتا ہے۔ گاؤٹ کی وجوہات میں گردوں کی خرابی یا کسی اور میڈیکل پرابلم کی وجہ سے یورک ایسڈ کی مقدار کا نارمل سے بڑھ جانا شامل ہے، جبکہ روماٹائڈ آرتھرائٹس امیون سسٹم کے خراب ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ کسی چوٹ یا بیماری یا خاندانی پس منظر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں رسک فیکٹرز کی، یعنی کن لوگوں کے اس بیماری سے متاثر ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ گاؤٹ سے کڈنی پیشنٹس، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس متاثر ہو سکتے ہیں، یا پھر موٹاپا بھی اس بیماری کی ایک اہم وجہ ہے، جبکہ روماٹائڈ آرتھرائٹس مردوں کی نسبت خواتین کو زیادہ متاثر کرتا ہے، خاص طور پر 35 سال سے 50 سال کی عمر کے درمیان اوور ویٹ خواتین اس بیماری سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسموکرز میں یعنی تمباکو نوشی کرنے والے حضرات میں بھی اس بیماری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ گاؤٹ سے متاثرہ شخص کے جوڑوں میں یورک ایسڈ کے کرسٹل جمع ہو جاتے ہیں اور یہ بیماری گردوں میں پتھری کا باعث بھی بن سکتی ہے، جبکہ روماٹائڈ آرتھرائٹس کے پیشنٹس میں دل کی بیماریاں، ڈائبٹیز اور موٹاپا کے چانسز ہوتے ہیں۔ گاؤٹ کے علاج میں درد اور سویلنگ کو کم کرنے والی ادویات استعمال کی جاتی ہیں اور یورک ایسڈ کے لیول کو بھی کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ روماٹائڈ آرتھرائٹس میں سویلنگ اور درد کو کم کرنے والی ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں آرتھرائٹس کا جو طریقہ علاج بتایا گیا ہے وہ گاؤٹ اور روماٹائڈ آرتھرائٹس دونوں کے لیے ہی انتہائی مؤثر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ گاؤٹ کے پیشنٹس کو اپنی ڈائٹ میں کیا کھانا چاہیے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔